15 شعبان کی رات، یہ جو رات ہے، اس رات کے حوالے سے مسلمانوں میں بہت ساری چیزیں مشہور ہو گئی ہیں، جس کی بنیاد میں اب کیا ہوتا ہے، بہت آگے بڑھ گئی ہے قوم، معاملات ہی ایسے ہیں نا۔ اب ذرا سا وہ کہتے ہیں نا، آپ ذرا ہمیں قدم رکھنے کا موقع دیں صحیح، لیٹنے کی جگہ ہم خود ہی بنا لیں گے۔ دین کے معاملے میں تو خاص طور پر ایسا ہے نا۔ اب آپ تصور کیجئے، غور کیجئے، حالت کیا بن چکی ہے۔ آتش بازیاں ہو رہی ہیں ساری رات، اللہ معاف فرمائے، پٹاخے چل رہے ہیں۔ کن کا کام ہے یہ؟ آتش پرستوں کا۔ کر کون رہے ہیں؟ مسلمان۔ اور کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ عبادت ہو رہی ہے جی، یہ عبادت کی رات ہے، یہ جی لیلۃ البراء ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ابھی بتاتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن آئیے پہلے ذرا حالات تو دیکھ لینا۔ بہت سارے لوگ مجالس کرتے ہیں، محافل کرتے ہیں، پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں، ساری رات مساجد کے سپیکر چل رہے ہوتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو تنگ کرنے والا معاملہ کدھر ہے؟ تکلیفیں دی جا رہی ہیں، لوگ اذیت میں ہیں، راہ گزرتے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے قدموں میں لا کر پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، اور جس وقت کوئی بیچارہ ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، تو اب اس پر تالیاں بجائی جاتی ہیں، ہنسا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، پھر کھانے پینے کے پروگرام ہیں، پھر اگلے دن کے روزے کا اہتمام ہے۔ یہ سارا کچھ، اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے، یاد رکھیے اس میں سے کسی کا بھی قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں۔ جتنی اس کے متعلق روایات ہیں وہ سب کی سب موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، وہ سیدنا علی کی طرف منسوب کر دی رضی اللہ تعالی عنہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں ایک روایت ہے، اس کے طرق اتنے زیادہ ہیں، سندیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ساری مل کر ایک محدث ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، اور ایک ان کے شاگرد ہیں شیخ شعیب الارناؤوط، ان دو ائمہ رحمہم اللہ تعالی نے اس حدیث کو بہت زیادہ سندوں کی وجہ سے صحیح قرار دیا ہے۔ ان کے علاوہ باقی تمام محدثین نے اس کو بھی ضعیف ہی قرار دیا ہے، لیکن چلو ہم مان لیتے ہیں وہ صحیح ہے۔ لیکن پورے ذخیرہ احادیث میں صرف ایک حدیث صحیح ملی، اور وہ بھی کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا اس حدیث کو۔ وہ یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان۔ یہ جو شعبان کی درمیان والی رات ہے نا، 15 شعبان کی، اللہ تبارک و تعالی اپنی ساری مخلوق پر ایک نظر رحمت دوڑاتا ہے، اپنی نظر رحمت سے اللہ دیکھتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ۔ اللہ ساری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے، صرف دو بد نصیب ہیں جن کی معافی اور بخشش نہیں ہوتی، ایک شرک کرنے والا، دوسرا دل میں کینہ رکھنے والا۔ بس یہ دو کام، ان سے بچنا ہے اگر معافی لینی ہے۔ کرنے والا کام یہ ہے اگر کرنا ہے، باقی کسی کام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، روٹین کی آپ نے رات گزارنی ہے، اور اگر دل میں کینہ حسد نہیں ہے، عقیدے میں شرک نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس رات اللہ کے فضل و کرم سے معافی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ سارا کچھ کرتے رہیں، خرچے بھی بڑے کریں، بڑی بڑی نیازیں دے رہے ہیں، آپ حلوے مانڈے چل رہے ہیں جناب، بہت کچھ ہو رہا ہے، اور ساری رات جا کر عبادت کر رہے ہیں، عقیدے میں شرک ہے، اور دل میں کسی مسلمان کے متعلق نفرت ہے، خاندانوں میں، بہن بھائیوں میں، مسلمانوں میں آپس میں نہیں بنتی، دلوں میں حسد، کینہ، بغض، نفرتیں بھری پڑی ہیں، تو حدیث پاک بتا رہی ہے ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے 15 شعبان کی جو رات ہے نا، اس کے متعلق قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں صرف یہ ایک دلیل ملتی ہے، اس کا اہتمام کیجئے۔ اگر کوئی شخصی کہتا ہے اچھا اگر اس رات میں بخشش ہوتی ہے تو پھر ہمیں عبادتیں کر لینی چاہیے، بھئی عبادت کی تو کہیں تلقین ہی نہیں ہے، عبادت کی کہیں تلقین نہیں ہے۔ جس اللہ نے، جس رسول نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ بھی رمضان کے آخری عشرے کی تاخ راتوں میں ایک رات ہے، اس کو تلاش کرو، وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر۔ اور اس کے بارے میں سب کچھ بتایا ہے نا، سب کچھ بتایا ہے نا اس کے بارے میں، یہ دعا پڑھنی ہے، یوں عبادتیں کرنی ہے، یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے،
یوں فرشتے اور سب کچھ بتایا گیا ہے، تو اگر اس رات کی بھی کوئی اہمیت ہوتی تو اس کے بارے میں بھی تو کچھ بتایا جاتا نا، اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا کہ چلو بھی اس رات میں سب کی بخشش ہوتی ہے سوائے مشرک کے اور دل میں کینہ رکھنے والے کے، تم یہ عبادت کرو، تم اتنے نفل پڑھو، تم یہ کرو وہ کرو، کچھ بھی نہیں ہے ایسا، لہذا یہ ہے کام کرنے والا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑی مبارک رات ہے، یہ بڑی مبارک رات، ابھی کوئی دلیل؟ کہتے ہیں دیکھو نا سورۃ الدخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے۔ اللہ نے کس کو اتارا ہے مبارک رات میں؟ قرآن کو، اور بتا رہا ہے قرآن ہی کس مہینے میں اترا ہے قرآن؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہے رمضان کے مہینے میں۔ تو معلوم یہ ہوا وہ جو مبارک رات ہے نا وہ شعبان میں نہیں ہے، وہ کس میں ہے؟ رمضان میں۔ ایک مسئلہ حل ہوا، اب قرآن ہی بتا رہا ہے وہ کون سی رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا ہے۔ کون سی وہ رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات ہی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بار کی مکمل قرآن اتار دیا، مگر نہ تو یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کی مدت میں مکمل ہوا ہے نا، لیکن یک بار کی جو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں، وہی مبارک رات ہے اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اپنے کلام کو اتار دیا۔ تو معلوم ہوا لیلہ مبارکہ بابرکت رات وہ 15 شعبان کی رات نہیں ہے، بلکہ وہ لیلۃ القدر ہے۔ اس رات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے ہم نے اپنے عقیدے کو ہر وقت ہی صاف ستھرا رکھنا ہے، تاکہ جب 15 شعبان کی رات کو بھی ہمارے رب تعالیٰ کی ہمارے دلوں پر نظر پڑے تو ہمارا دل توحید کے نور سے منور نظر آئے، ہمارے دل پر ہمارے رب کی نظر پڑے تو ہمارے دل میں کوئی کینہ، حسد، بغض کسی مسلمان کے بارے میں نہ ہو۔ طریقہ کیا ہے؟ اگر اللہ کے ساتھ گناہ کا تعلق ہے تو سچی توبہ کیجیے، گناہ پر نادم ہو جائیے، گناہ کو چھوڑ دیجیے۔ مثال ہے آپ اگر نماز نہیں پڑھتے تو نماز نہ پڑھنے کے عمل پر نادم ہو جائیں، اللہ میں اتنا ناکارہ، میں نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، اب نماز پڑھنا شروع کر دیں اور آئندہ اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ گزشتہ کی توبہ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کے ساتھ گناہ کا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ جو بندہ گناہ کرتا ہے نا وہ در حقیقت قرآن و سنت کے دلائل یہ بتاتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں اپنے دل کو صاف نہیں رکھتا۔ بندوں کے ساتھ معاملہ ہے گناہ کا تو بندوں کے ساتھ معاملات کو صاف کرے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا مال ہتھیایا ہے، کسی کا دینا تھا نہیں دیا، کوئی بھی ایون کے معاملہ ہے اس کو اس کے ساتھ مل کر صاف کرے، دل کے اندر کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، میل کچیل نہ ہو، غصہ نہ ہو، دل پر گناہوں کا زنگ نہ لگا ہوا ہو۔ تو حدیث پاک بتا رہی ہے جب یہ عمل آپ کرو گے نا تو اللہ کی نظر رحمت پڑے گی، بیڑا انشاءاللہ پار ہو جائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس کے مطابق اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔